بسم الله الرحمن الرحيم بركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جس نے اس نظام کائنات کو پیدا فرمایا، پھر اس نظام کائنات میں بے شمار بے حد و حساب مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور ان ساری مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. کروڑا درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رحمت، بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین کے لیے. مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، اور انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اس کائنات میں کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء کو مبعوث فرمایا. ہر پیغمبر آیا اور ہر پیغمبر نے آ کر اپنی قوم کو دعوت توحید دی، اور قرآن نے اس دعوت توحید کو قرآن کا حصہ بنا دیا کہ ما لکم من الہ غیرہ، کیا میری قوم کے لوگوں تم اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کیوں کرتے ہو. حضرات ذی وقار، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے جنت عطا فرما دیں، میرے عمل چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی موافقت کرے یا نہ کرے، لیکن ہم چاہتے یہی ہیں
کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے۔ اور قیامت کا دن اتنا سختی والا دن ہوگا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحت نگاہ چٹیل میدان ہوگا، تحت نگاہ انسان ہی انسان موجود ہوں گے، اور آسمان کا سورج بالکل زمین کے قریب آ چکا ہوگا۔ گرمی کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ ہر انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہوگا۔ محبوب کائنات پیغمبر فرماتے ہیں کوئی شخص اپنے ٹخنوں تک پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی شخص اپنے گھٹنوں تک پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی شخص اپنی کمر تک اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی شخص اپنے سینے تک اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہوگا، اور کوئی سارے کا سارا اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہوگا، اور دور دور تک کوئی سایہ نظر نہ آئے گا، ہر طرف سورج کی تپش ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی ذات جلال میں ہوں گے، اللہ رب العالمین غصے کے عالم میں ہوں گے، اور اللہ رب العالمین فرمائیں گے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ فرمائیں گے اگر کوئی ذرہ برابر نیکی لے کر آیا ہے، آج اس کو اس ذرہ برابر نیکی کا اجر و ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ اگر کسی شخص نے ایک ذرہ برابر گناہ کیا ہے، اسے اس کی سزا دے دی جائے گی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ محبوب کائنات پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبعۃ یذلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت والے دن جب کوئی سایہ میسر نہ آئے گا، جہاں تک انسان کی نظر جائے گی انسان کو سایہ نظر نہ آئے گا، انسان سوچے گا تڑپے گا گرمی کی شدت کی وجہ سے کہ کہیں مجھے سایہ نظر آ جائے، میں سورج سے کسی سائے میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کے عالم کو ذکر فرمایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سختی کا یہ عالم ہوگا کہ پوری کائنات اکٹھی ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ آدم علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے آپ کو پوری کائنات کے لوگوں کا باپ بنا دیا، آپ کو سید البشر بنا دیا، خلق اللہ بیدہ، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ اللہ سے سفارش کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمارے حساب و کتاب میں جلدی کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے میں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اللہ نے مجھے جنت سے نکال دیا، آج مجھے اس بات کا خوف ہے کہیں اللہ رب العالمین مجھے اس غلطی کے بارے میں پوچھ نہ لیں۔ پھر ساری قوم اکٹھی ہوگی، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی، حضرت نوح علیہ السلام اپنا عذر سامنے رکھ دیں گے، حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس ساری کائنات کے لوگ اکٹھے ہو کر جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا کہ اللہ کے ہر پیغمبر کے پاس آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اللہ رب العالمین نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اللہ رب العالمین نے آپ کو بچپن میں کلام کرنا کا نواز دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میری قوم نے مجھے اللہ کا بیٹا گردان دیا، میری قوم نے مجھے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ میری والدہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میری والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی نعوذ باللہ بنا دیا، آج مجھے خوف ہے کہیں اللہ رب العالمین
مجھے میری امت کے متعلق سوال نہ کر دے۔ سارے پیغمبر جواب دے دیں گے، پھر محبوب کائنات پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، پھر محبوب پیغمبر سفارش کریں گے، حساب و کتاب میں جلدی ہو جائے گی۔ آئیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ رب العالمین 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے۔ اور یہ 7 قسم کے لوگ کون خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے۔ کتنی بڑی نیکی انہوں نے دنیا کے اندر کی ہوگی، کتنا بڑا اجر ان کو اللہ رب العالمین قیامت کے روز عطا فرمائیں گے کہ جب کسی کو سایہ نہیں ملے گا، حضرت آدم سائے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر انبیاء کرام اپنی غلطیوں کی وجہ سے پریشان ہوں گے، لیکن ان 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام عادل، پہلے نمبر پر عادل حکمران ہوگا جو عدل و انصاف کرنے والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایسے حکمران کو اپنے عرش کے سائے میں بٹھا دیں گے، اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے پیغمبر امام عادل اس میں کون کون شخص شامل ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاست کا ذمہ دار، ریاست کا حکمران، وقت کا وزیر اعظم، وقت کا ہر صاحب جواب دینے والا، جو اللہ کے جس کو اللہ رب العالمین نے صاحب ولی بنا دیا ہے، جس کے ذمہ لوگ آ گئے ہیں، چاہے گھر کا ذمہ دار ہے، اگر گھر کا ذمہ دار ہے اسے اس کے گھر کے متعلق سوال کیا جائے گا، اگر علاقے کا ذمہ دار ہے اسے اس علاقے کے متعلق سوال کیا جائے گا، اگر ایک شہر کا ذمہ دار ہے اسے شہر کے متعلق سوال کیا جائے گا، اگر ایک صوبے کا ذمہ دار ہے اسے صوبے کے متعلق سوال کیا جائے گا، اگر ایک ملک کا ذمہ دار ہے اسے ملک کے متعلق سوال کیا جائے گا، اگر یہ عدل و انصاف میں برابر ہوگا، اس نے عدل و انصاف کیا ہوگا، تو اللہ رب العالمین اسے قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بشیر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر اپنے بیٹے نعمان کو ایک گھوڑا تحفے میں دینا چاہتا ہوں، ایک غلام تحفے میں دینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس پر گواہ بنا لوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بشیر کیا اپنے باقی بیٹوں کو بھی اسی طرح کا ایک ایک غلام اور ایک گھوڑا تحفے میں دینا چاہتے ہو؟ تو حضرت بشیر فرمانے لگے اے اللہ کے پیغمبر نہیں، صرف نعمان کو گھوڑا اور ایک غلام تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کبھی بھی نہ حق بات پر گواہ نہیں بنوں گا، شریعت کا یہ تقاضا ہے، تیری بیٹی ہے یا تیرا بیٹا ہے، دنیا کے اندر ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ اعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈر جاؤ، اپنی اولادوں کے درمیان عدل و انصاف کرو۔ یہ نہیں کہ ایک بیٹے کو تم تحفہ دے دو باقی اولاد کو محروم کر دو۔ اگر انسان دنیا میں اپنی اولاد میں سے بیٹا یا بیٹی کو کوئی تحفہ دیتا ہے، اگر اپنی اولاد کے درمیان برابری نہیں کرتا، تو کل قیامت والے دن اولاد اپنے باپ سے سوال کرنے والی ہوگی کہ اے میرے باپ تو نے دنیا میں میرے ساتھ عدل و انصاف کیوں نہیں کیا؟ یہاں پر ایک نقطے کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اس معاشرے میں باپ اپنی بیٹی کو اپنی زندگی میں آدھا حصہ دیتا ہے، بیٹے کو ڈبل حصہ دیتا ہے اور سمجھتا ہے میں نے اپنے حق کو ادا کر دیا۔ آئیے یہاں پر نقطہ یہ سمجھنے والا ہے کہ انسان اگر اپنی زندگی کے اندر اپنی اولاد میں اپنی جائیداد کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، اگر اس کی بیٹی اور بیٹیاں موجود ہیں، اگر بیٹے اور بیٹیاں دونوں موجود ہیں، زندگی میں بیٹیوں کا بھی حصہ بیٹوں کے برابر دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنی زندگی میں بیٹی کو آدھا اور بیٹے کو پورا حصہ دے۔ یہ شریعت نے وراثت کا حصہ تقسیم کیا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے، انتقال کر جائے،
اس وقت بیٹی کو آدھا اور بیٹے کو پورا حصہ دیا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اپنے مکان، اپنی کوٹھی اور جائیداد کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو جتنا حصہ بیٹے کو دیں گے اتنا ہی بیٹی کو دیں گے۔ اگر برابری نہیں ہوگی تو یہ عدل و انصاف نہیں ہوگا۔ اگر عدل و انصاف نہیں ہوگا تو قیامت والے دن ہم مجرم بن جائیں گے۔ آئیے اپنی اولادوں کے درمیان جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلوا فی اولادکم، اپنی اولادوں کے درمیان عدل و انصاف کرو۔ دوسرے نمبر پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، ایسا نوجوان جو اپنی جوانی کے عالم میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ شخص کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے۔ بڑھاپے میں انسان اللہ کی عبادت میں مگن ہو جاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں نمازوں کی حفاظت کروں، کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوانی کی جو عبادت ہے، جوانی کا جو یہ سجدہ ہے، یہ قیامت والے دن اللہ کے ہاں اللہ کے عرش کے سائے کا سبب بن جائے گا۔ کیونکہ بڑھاپے میں انسان اکثر عبادت کرتا ہے اور سوچتا ہے شاید عمر تھوڑی ہے، وقت تھوڑا ہے، جسم میں وہ سکت باقی نہیں رہتی، جسم میں وہ طاقت باقی نہیں رہتی، وہ گناہ کا جوش باقی نہیں رہتا۔ لیکن اگر جوانی میں انسان عبادت کرے گا تو یہ اللہ کی سب سے پسندیدہ عبادت ہے، اور جوانی میں جو انسان سجدہ کرتا ہے یہ قیامت والے دن جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرے نمبر پر وہ شخص ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا شخص جس شخص کی مسجد کے ساتھ محبت ہے۔ مسجد کے ساتھ محبت کرنے والا کون شخص ہے؟ کیا وہ شخص مسجد کے ساتھ محبت کرنے والا ہے جو اپنے مال سے مسجد کو عطیہ کرتا ہے، یا وہ شخص مسجد کے ساتھ محبت کرنے والا ہے جو مسجد میں آ کر صفائی کرتا ہے، یا وہ شخص مسجد کے ساتھ محبت کرنے والا ہے جو مسجد کی ضروریات کا خیال کرتا ہے؟ نہیں، یہ بالکل ایسا معاملہ نہیں۔ مسجد کے ساتھ محبت کرنے کا مقصد یہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ہی مسجد میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، مسجد میں اللہ اکبر اذان کی صدا بلند ہوتی ہے، بندہ اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آ جاتا ہے۔ اگر نماز فجر ادا کی ہے، اس کے دل میں طلب ہوتی ہے کب نماز ظہر کا وقت آ جائے، میں مسجد میں چلا جاؤں، نماز ظہر کو ادا کر لوں۔ اسی طرح مسجد سے نکلتا ہے، نماز عصر کا انتظار کرتا ہے، نماز عصر کے بعد نماز مغرب، پھر نماز عشاء کا انتظار کرتا ہے، یہاں تک کہ سارا دن اس کا مسجد کے ساتھ محبت میں گزرتا ہے، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ کون سا وقت آئے میں جلدی سے مسجد میں چلے جاؤں۔ مسجد میں آ کر اس کو سکون ملتا ہے، دنیا کی ساری پریشانیاں بھول جاتا ہے۔ جب مسجد میں آتا ہے دنیا کے سارے وسوسات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارا معاملہ بالکل اس کے الٹ ہے، کیونکہ ہم مسجد میں آتے ہیں، پہلی بات ہے اذان سن کے ہم مسجد کی طرف رخ نہیں کرتے۔ اگر مسجد میں آ جاتے ہیں تو مسجد میں نماز ادا کرتے ہوئے دنیا کے وہ سارے حساب ہمیں یاد آ جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ لین دین کرنا وہ سارا ہمیں یاد آتا رہتا ہے۔ اس کا مقصد، اس کا مطلب مسجد کے ساتھ محبت نہیں، یہ ہم صرف فرض کی ادائیگی کے لیے اپنے جسم کو زبردستی مسجد کی طرف لاتے ہیں۔ مسجد کے ساتھ محبت کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسجد میں آئے، مسجد میں بیٹھ جائیں، مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، مسجد میں بیٹھ کر ہم ذکر و اذکار اور تسبیحات کرتے رہیں، مسجد میں آئے ہمیں دلی سکون مل جائے، مسجد میں آئے ہمارے دنیا کے معاملات ہمارے ذہن سے نکل جائے، ہم مسجد میں آئے ہمارے دل کو سکون اور اطمینان آ جائے، ہماری دنیا کی تھکن دور ہو جائے، مسجد میں آ جائے ہمارے جسم کا جو وزن دنیا کی پریشانیوں کی وجہ سے ہے وہ کم ہو جائے۔ جب ہم مسجد میں آ کر دنیا کی پریشانیوں کو ختم کر دیں گے، جب مسجد میں آ کر ہمیں احساس ہوگا کہ ہم مسجد سے باہر نکلے ہیں، ہمارا جسم ہلکا ہو گیا ہے، اس وقت ہماری محبت مسجد کے ساتھ ہو جائے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، ایک وہ شخص ہے
جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اگر ان کا ملنا ہے یہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے. اگر ان کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، ان کا اختلاف وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، ان کے درمیان جو اختلاف ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر کسی سے محبت کرے وہ اللہ کے دین کی وجہ سے کرے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں فلاں شخص کو مل کے آؤں کیونکہ مجھے اس کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے، مجھے دنیا کا کوئی مفاد نہیں. ہماری ملاقاتیں دنیا کی مفاد کے لیے ہوتی ہیں، ہماری ملاقاتیں دنیا کے کاروبار کے حوالے سے ہوتی ہیں، ہماری ملاقاتیں اپنا مفاد کو سامنے رکھ کے ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہمارا مفاد سامنے ہے. اگر کسی قریبی رشتے دار کسی دوست احباب کی طرف جا رہے ہیں، اس کے اندر کوئی مقصد ہے، ہمارا ملنے میں دنیا کا مقصد ہے. لیکن اگر انسان خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے گا، اس کا ملنا جلنا اس میں دنیا کا مفاد نہ ہو، اللہ کی رضا شامل ہو، تو پھر ان کا ملنا کل قیامت والے دن نجات کا سبب بن جائے گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص اپنے گھر سے نکلا کس لیے کہ اپنے فلاں دوست کو مل کر آؤں، اس کے ساتھ محبت ہے، اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اللہ کے دین کی خاطر ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے. راستے میں موت واقع ہو جاتی ہے، نیکی والا جنت والا، برائی والا جہنم والا، فرشتے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اس نے فلاں عمل کیا، یہ برا عمل تھا، اس لیے اسے جہنم میں لے جایا جائے گا. جنت والا فرشتہ کہے گا یہ اپنے اس دوست کو اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہا تھا، لہذا اسے جنت میں لے کر جاؤں گا. فیصلہ اللہ کے دربار میں چلا جاتا ہے. اللہ رب العالمین فرمائیں گے اس کے راستے کو ماپ لو، راستے کی پیمائش کر لو. اگر یہ گھر سے زیادہ سفر اس شخص کی طرف چلا گیا تو اس شخص کو جنت میں داخل کر دو، اگر اس نے تھوڑا سفر کیا اسے جہنم میں ڈال دو. فرشتوں نے جگہ کو ماپنا شروع کر دیا. اللہ نے حکم دے دیا جہاں تک سفر کیا ہے اس سے آگے زمین سے کہا کہ سکر جا، تاکہ یہ میرا بندہ میری رضا کے لیے اپنے دوست سے ملنے جا رہا تھا. تو اللہ رب العالمین نے اس شخص کو جنت میں داخل فرما دیا. اور ایک بہت بڑا اجر قیامت والے دن اللہ رب العالمین آواز لگائیں گے، این المتحابون، میری رضا کی خاطر، میری جلال کی خاطر، میری عزت کی خاطر، میری رضا کی خاطر وہ لوگ کہاں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو خود آواز لگائیں گے اور جنت میں داخل فرما دیں گے. پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرَجُلٌ طَلَبْتُهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. دنیا میں وہ شخص جسے کوئی عورت زنا کی دعوت دے اور یہ عورت خوبصورت ہو، صاحب جمال ہو، صاحب منصب ہو، خوبصورت بھی ہو، روپے پیسے والی بھی ہو، اور یہ کسی کو زنا کی دعوت دے اور یہ جواب کے اندر کہے قال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کیونکہ اللہ نے حدود کو قائم کر دیا، اللہ نے حد کو نافذ کر دیا کہ جو زنا کرے گا اسے سینے تک گڑا نکال کے پتھر مار مار کے رجم کر دے گا. اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ اس زنا سے بچ جاتا ہے. پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھٹے نمبر پر وہ شخص جو صدقہ کرتا ہے اتنی پوشیدگی کے ساتھ اس کے دائیں ہاتھ کو پتہ نہیں بائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر، رات کے اندھیرے میں میں نے صدقہ کیا اور صدقہ ایک امیر زادے کے ہاتھ پر ہو گیا. پھر دوسری رات اس نے دوبارہ صدقہ کیا، یہ صدقہ ایک چور کے ہاتھ پہ ہو گیا. پھر تیسری رات اس نے صدقہ کیا، یہ زانی عورت کے ہاتھ پہ صدقہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ آیا کہ کیا میرا صدقہ قبول ہوگا کہ نہیں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صدقہ کرو، صدقے کے لیے تلاش کرو ایسا شخص
جو نیک ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، اس شخص پر صدقہ کرو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو نے امیر زادے کے ہاتھ پہ صدقہ کر دیا تو تیرے صدقے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے بخل کو دور کر دے گا، اسے سخی کر دے گا، اور جو صدقہ تیرا چور کے ہاتھ پہ ہوا، تیرے صدقے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے چوری سے بچا لیں گے، اور جو زانی عورت کے ہاتھ پہ صدقہ ہوا، اللہ رب العالمین تیرے صدقہ کرنے کی وجہ سے اسے زنا جیسی لعنت سے محفوظ فرما دیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتواں اور آخری شخص، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ، ایسا شخص جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اس کے آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ زمین پر گر جائے، یہ شخص، اسے بھی اللہ رب العالمین قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو قطرے اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہیں۔ پہلا قطرہ خون کا وہ قطرہ جو انسان اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، اس کا خون کا قطرہ اتنا عزیز ہے، اللہ فرماتے ہیں زمین پر اس کا خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، میں اس کا محل دنیا میں، اس کی زندگی میں، جنت میں اس کا محل دنیا میں دکھا دیتا ہوں۔ اور دوسرا قطرہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے آنکھ سے نکلنے والا آنسو کا ایک قطرہ مجھے اتنا عزیز ہے، جب یہ خوف کھاتا ہے کہ اللہ میں گناہ کر چکا ہوں، اب خوف کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ گرتا ہے، اللہ رب العالمین سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم قیامت والے دن جب لائی جائے گی تو اس کی 70,000 لگام ہوگی، ہر لگام کو پکڑنے والا 70,000 فرشتہ ہوگا، اور ان فرشتوں سے جہنم کی آگ قابو سے باہر ہو رہی ہوگی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اتنی بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ انسان کے آنسو کے ایک قطرے سے یہ جہنم کی آگ اللہ رب العالمین ٹھنڈی فرما دیں گے، لیکن یہ آنسو کا قطرہ دل میں خوف ہو اللہ کی رضا کے لیے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رات کے آخری پیر میں سجدے میں جا کر اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے جب یہ آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ نکلے گا تو اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جیسا خطبہ کی ابتدا میں نے بات کی کہ ہر انسان کسی بھی عمر میں ہے، چھوٹا ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، جوان ہے، بزرگ ہے، مرد ہے، عورت ہے، کوئی بھی ہے، وہ چاہتا ہے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے۔ ہمارے اعمال بے شک اس کی موافقت نہ کریں، ہم گناہ میں اپنی زندگی کو برباد کر دیں، لیکن چاہتے یہی ہیں کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے۔ زیادہ نہیں، کم از کم رمضان المبارک کے اس مہینے میں ان 7 چیزوں پر عمل کر لیجیے۔ اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کر لیجیے، اگر اللہ پاک نے جوانی عطا فرمائی ہے تو جوانی میں عبادت کر لیجیے، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت، تندرستی اور زندگی دی ہے مسجد کے ساتھ محبت کر لیجیے، اگر اللہ پاک نے ہمیں دوست عطا فرمائے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ محبت کر لیجیے، اگر اللہ رب العالمین نے جوانی عطا کی ہے تو زنا سے بچ جائیے، اور اسی طرح اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی، تندرستی، صحت عطا فرمائی ہے تو کم از کم رمضان کی ایک رات صبح تہجد کے وقت اٹھ کر جائے نماز پر آ کر 2 نفل پڑھ کر سجدے میں جا کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہا لیجئے، تاکہ جو زندگی گزر چکی ہے اللہ رب العالمین اس زندگی کے